السلام علیکم، میں ڈاکٹر مریم کھوکھر ہوں۔ میں کنسلٹنٹ سائیکائٹرسٹ کے طور پہ اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں بائی پولر افیکٹو ڈس آرڈر کے ٹریٹمنٹ کے بارے میں آج آپ سے بات کروں، میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ نیچے دیے گئے بیل بٹن کو پریس کیجئے تاکہ آپ سبسکرائب کر سکیں اور ہمارے آنے والی ویڈیوز کے متعلق آپ نوٹیفیکیشن ریسیو کر سکیں۔ بائی پولر افیکٹو ڈس آرڈر میں جہاں ہم نے یہ بات کی تھی کہ مریض دو اہم حالتوں میں جاتا ہے، جسے تیزی والی حالت کہتے ہیں یعنی مینیا یا ہائپومینیا، اور اس کے علاوہ مریض ڈپریشن کی حالت میں جاتا ہے جسے اداسی پریشانی والی حالت کہتے ہیں، بائی پولر ڈپریشن بھی اسے کہا جاتا ہے۔ اس بیماری کے علاج میں اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ جب پیشنٹ تیزی والی حالت میں جاتا ہے تو اس وقت پیشنٹ کو اینٹی سائیکوٹکس پرسکرائب کیے جاتے ہیں، اور جب وہ ایپیسوڈ چند مہینوں کے بعد اینڈ ہو جاتا ہے، پیشنٹ جو ہے وہ کافی حد تک بہتری کی طرف چلا جاتا ہے، تو کچھ ٹائم کے بعد پیشنٹ کو موڈ سٹیبلائزر نام کے دوائیوں کی کیٹیگری میں سے کوئی ایک دوائی جو ہے وہ سٹارٹ کروائی جاتی ہے۔ یہ موڈ سٹیبلائزر ان دوائیوں میں سے ہے جن کا کام بالکل ایسے ہی ہے جس طرح ہم اپنے گھروں میں الیکٹریکل اپلائنسز استعمال کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ہم سٹیبلائزرز کو اٹیچ کرتے ہیں تاکہ ان تک پہنچنے والی ضرورت سے زیادہ تیز کرنٹ شارٹ سرکٹ کا باعث نہ بنے اور اپلائنس کو ڈیمیج نہ کرے۔ تو موڈ سٹیبلائزر ایک دوائی کے طور پہ یہی کام دماغ میں بھی ادا کرتے ہیں، جہاں یہ کہ موسم کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے جو کیمیکل کی اونچ نیچ ہوتی ہے، اس کیمیکل کی اونچ نیچ کی وجہ سے پیدا ہونے والی تیزی یا اداسی والی حالت کو آنے سے روکتی ہے اور ہمارے مزاج کو بیسیکلی وہ نارمل کے اوپر سٹیبل رکھتی ہے۔ تو ان میں کچھ ایسی ادویات ہیں جو خواتین کے لیے ریکمینڈڈ ہے، کچھ ایسی میڈیکیشنز ہیں جو کہ بہت زیادہ سیویئر کیسز کے اندر دی جاتی ہیں، اسی طرح کچھ ایسی ہیں جو ٹائپ 1 کے اندر دی جاتی ہیں اور ٹائپ 2 کے اندر دی جاتی ہیں۔ ان ساری چیزوں کا تعین نفسیات کا ڈاکٹر یعنی کہ سائیکائٹرسٹ کیس ٹو کیس ویریشن کے اوپر کرتا ہے۔ جب کوئی بھی مریض بائی پولر ڈپریشن کے اندر جاتا ہے، اداسی پریشانی کے اندر جاتا ہے، تو وہاں مریض کو ڈپریشن کی دوائی یقیناً دی جاتی ہے جو کہ ایس ایس آر آئیز ہوتے ہیں، تو لیکن ان ایس ایس آر آئیز کو اسی طرح نہیں دیا جاتا جس طرح ہم عام سادہ ڈپریشن کی بیماری میں ان کو دیتے ہیں، کیونکہ بائی پولر کے پیشنٹ کو خالی ڈپریشن کی دوائی دینے کا یہ نقصان ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر تیزی والی کیفیت آ سکتی ہے۔ نفسیات کا ڈاکٹر ان معاملات میں ٹوٹلی ٹرینڈ ہوتا ہے، اس کو اس چیز کے بارے میں بہت اچھے طریقے سے ایویڈنس بیس تحقیق کے حساب سے نالج حاصل ہوتی ہے، وہ یہ بات بہت اچھے سے جانتا ہے کہ اس نے کس طریقے سے ڈپریشن کی دوائی کو دینا ہے، آیا ڈپریشن کی دوائی دینے کی ضرورت ہے بھی کہ نہیں، کیونکہ کچھ ایسے موڈ سٹیبلائزرز اور اینٹی سائیکوٹک میڈیکیشنز ہوتی ہیں جو کہ اداسی پریشانی کی کیفیت کو بھی بائی پولر کے مریض میں بہت اچھے سے کنٹرول کرتی ہیں۔ ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ اور المیہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں لوگ ان بیماریوں کے بارے میں اور خاص تر ان دوائیوں کے بارے میں بہت خراب رائے رکھتے ہیں۔ ان کا خیال یہ ہے کہ یہ دوائیاں جو ہیں یہ لگ جاتی ہیں یا ان کی کوئی لت ہوتی ہے، تو ان ادویات کی کسی قسم کی کوئی لت نہیں ہوتی، اور ٹائم بائی ٹائم جیسے جیسے مریض کے فیزز چینج ہوتے ہیں ان دوائیوں کے اندر تبدیلی بھی آتی ہے اور ان دوائیوں میں کمی بھی آتی ہے۔ یہ کیس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں جہاں موڈ سٹیبلائزر کو 2 یا 3 سال استعمال کرایا جاتا ہے، اس کی مقدار کو کم کیا جاتا ہے اور بند بھی کر دیا جاتا ہے، لیکن کئی کیسز ایسے بھی ہوتے ہیں جہاں پیشنٹ کی باقی تو ساری دوائیاں بند ہو جاتی ہیں لیکن موڈ سٹیبلائزر اسے کافی لمبے عرصے تک استعمال کرنا پڑتا ہے، اور ان ساری چیزوں کا تعین اسی چیز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ مریض کو ایک سال میں کتنے ایپیسوڈز آ رہے ہیں اور ان ایپیسوڈز کی شدت کیا ہے۔ اگر گھر والوں کو یا مریض کو دی گئی ڈاکٹر کی کسی دوائی کے ساتھ کوئی مسائل موجود ہیں، یعنی کہ اگر پیشنٹ کو نیند زیادہ آ رہی ہے، اس کا وزن بہت زیادہ بڑھ رہا ہے، اس کے ہاتھ کانپ رہے ہیں، اس کے منہ سے لاریں بہت ٹپک رہی ہیں، تو ایسی کنڈیشن صورتحال میں ڈاکٹر سے ناراض ہونے کے بجائے یا پھر دوائی کو اپنی مرضی سے ختم کرنے کے بجائے یہ سلسلہ زیادہ اچھا اور بہتر ہے کہ آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں، اس کو آپ بتائیں کہ فلاں دوائی سوٹ نہیں کر رہی ہے، اس سے یہ سائیڈ ایفیکٹس ہو رہے ہیں، کیا یہ سائیڈ ایفیکٹ اس دوائی کے ساتھ ہی ایسوسیٹیڈ ہے یا کوئی بیماری کی وجہ سے بھی اس طرح کی کوئی علامت آ سکتی ہے۔ تو یہ ساری ڈسکشن کے ساتھ نفسیات کا ڈاکٹر یقیناً آپ کے ساتھ تعاون کرے گا،
اور اگر کہیں ضرورت پیش آئے گی تو وہاں دوائی کو ضرور تبدیل بھی کیا جا سکتا ہے. اور دوائیوں کی ایک لمبی کیٹیگری موجود ہوتی ہے جس میں نفسیات کا ڈاکٹر ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کون سی دوائی مریض کے کیس کے حساب سے زیادہ بہتر ہوگی. اور اس سارے سلسلے میں جہاں ایک دوائی کو سلیکٹ کیا جا رہا ہوتا ہے وہاں مریض کے گھر والوں کا بھی مشورہ بہت ضروری ہوتا ہے اور اس کو لیا بھی جاتا ہے. آپ سب کے تعاون کا بہت بہت شکریہ. اس کے حوالے سے آپ کو کوئی سوالات ہوں گے تو پلیز کمنٹ سیکشن میں وہ سوالات جو ہیں ان کو ضرور مینشن کریں. میں سیشن کو اینڈ کرنے سے پہلے دوبارہ آپ سب سے گزارش کروں گی کہ نیچے دیے گئے بیل بٹن کو پریس کیجئے، سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ نوٹیفیکیشن ریسیو کر سکیں. اللہ حافظ.